پھر اسی وقت ہوگی جب یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص، ہر آنریبل ممبر جو ہے وہ نہ صرف اس بات کو سمجھے بلکہ دل سے یہ تسلیم کرے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ہاؤس ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اٹس مدر آف آل انسٹیٹیوشنز، اور اس میں ہم جو بھی بات کریں وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کریں۔ خالی نمبر ٹانکنے کے لیے، خالی جواب الجواب کرنے کے لیے، یا کسی کا چہرہ نوچنے کے لیے، یا اس کا ماحول خراب کرنے کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے، کسی طرف سے بھی کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، اور یہ وتیرہ ابھی ہمیں بدلنا ہوگا۔ جناب اسپیکر، آج میری جماعت کے چیئرمین نے جو باتیں کی، اس پر جس طرح کا ری ایکشن لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے آیا، اس کی توقع میں ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ اب تو ہم سب کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پھوڑے بن گئے، اتنے دکھی ہیں سارے، اتنے پھوڑے بنے ہوئے ہیں، اتنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اتنی ہمارے میں ابھی برداشت ہی نہیں ہے کہ کم از کم طریقے سے، سلیقے سے سمجھیں تو صحیح کہ بات کیا ہے، اور پھر اس بات کا جواب دیا جائے۔ میں کسی کی ذات کی بات نہیں کروں گا، میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی عزت کرتا ہوں، جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن اس ہاؤس میں ہے وہ قابل احترام ہے، اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا لیڈر آف دی ہاؤس۔ چیئرمین صاحب نے یہ کہا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور میں خود یہ چیز نوٹ کر رہا تھا کہ پچھلے 3-4 دنوں سے جو یہاں پر سیشن ہو رہے، جس طرح کی باتیں ہو رہی، ہم شاید کسی بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ کم از کم میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت یہ خوش آئند بات کہ جب آپ نے، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جب کمیٹی کی بات ہوئی، ماحول کو بہتر کرنے کی بات ہوئی، پارلیمان کے اندر جو اگر کوئی آیا، کسی نے یہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا، سب نے اکراس دی لائن جو ہے اس کو کنڈیم کیا، اس کے بارے میں اپنے تاسف اور تحفظات کا اظہار کیا۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حالات شاید بہتری کی طرف جا رہے، اور چیئرمین صاحب نے آ کر صرف آپ سے یہ سوال کیا کہ جب کہ ماحول بہتر ہو رہا تھا، اس ماحول میں یہ جو ٹویٹ آیا ہے، جو بیان آیا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا آپ کے بانی چیئرمین نے، پارٹی کے بانی نے یہ بیان دیا ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ بیان نہیں دیا انہوں نے، اور اگر یہ کوئی بیان آیا ہے تو یہ کوئی سازش ہو سکتی، تو آپ نے تو یہ بات بتانی تھی نا کہ کیا یہ ٹویٹ جو انہوں نے دیا اتنا لمبا چوڑا، جس کو پڑھ کر میرے جیسا بھی یہ شخص سمجھنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ ٹویٹ کسی ایسے شخص نے کیا ہے جو اس ملک میں امن نہیں چاہتا، جو اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہتا، جو اس ملک میں پارلیمان کی بالادستی نہیں چاہتا، جو اس ملک میں تباہی چاہتا ہے، جو اس ملک میں بربادی چاہتا ہے۔ میرے جیسا شخص بھی اس عمر میں آ کر یہ کنونس ہوتا ہے کہ یہ ٹویٹ کون کر سکتا ہے؟ کیا کوئی محب وطن یہ ٹویٹ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی محب وطن جو ہے وہ اپنے اداروں کی تصدیق کر سکتا ہے؟ کیا اپنے اداروں کو اس طریقے سے کنٹروورشل بنا سکتا ہے؟ آپ کا اگر آرمی چیف کنٹروورشل ہے، آپ کا چیف جسٹس کنٹروورشل ہے، تو کیا ملک ہے پھر؟ یہ کس طرح ملک چلے گا؟ یہ پھر کس طریقے سے ہم اپنی حفاظت کریں گے، اپنے ملک کی سالمیت کی حفاظت کریں گے؟ خدا کا خوف کرو آپ لوگ، پہلے سیاست سیکھو۔ ٹھیک ہے، پارٹی کے ساتھ وفاداری بھی ہوتی ہے، قائد کے ساتھ بھی وفاداری ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ملک کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے کہ ان کے نانا جان اور چیئرمین کے نانا جان، میں دونوں نانا جان کو جانتا ہوں اور اس کی ہوش ہے مجھے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے نانا جان نے اس ملک میں آمریت کی، دادا جان
آپ کے دادا جان نے اس ملک میں آمریت جمہوریت کو تباہ و برباد کیا، اور چیئرمین کے نانا جان نے آپ کو ووٹ کا حق دیا، آپ کو آئین دیا، آپ جس ہاؤس میں بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے۔ آپ کے دادا جان کو پاکستان کے عوام نے اقتدار سے علیحدہ کر دیا، اور وہ شخص جو ان کا نانا تھا وہ اس نے پھانسی کا پھندا قبول کیا چوم کر، اور جمہوریت کے لیے، آزادی کے لیے، پارلیمنٹ اور آئین کے لیے اس نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج جو کچھ بھی ہے، آج اگر اس ہاؤس کے پاس کچھ اختیارات ہیں جو جنرل مشرف نے چھین لیے تھے، تو وہ اختیارات چیئرمین بلاول بھٹو کے والد گرامی آصف علی زرداری کی وجہ سے۔ میں نے آپ کی 2-3 نسلوں کے ساتھ سیاست کی، مجھے علم ہے کہ یہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے، لیکن خدا کے لیے آپ بھی سمجھ جاؤ، آپ جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ خطرناک ہے۔ چیئرمین نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ جس طرف آپ کا رخ ہے، جس سڑک پر آپ جانا چاہتے ہیں، وہ تباہی اور بربادی ہے، اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ آپ مجرم ہوں گے اس ملک کے، اس جمہوریت کے اور اس پارلیمان کے۔ کیا آپ کو اتنی ساری بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا آپ اتنی ساری بات سمجھنے کی عقل نہیں رکھتے؟ اب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کیا کرتے رہے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا یہی چیئرمین کہتا تھا کہ فلاں کو میں مونچھوں سے پکڑ کر جیل میں ڈال دوں گا۔ آپ کا یہی چیئرمین کہتا تھا کہ کل تم چلو، پرسوں یہ بھی جائے گا اور میں ڈالوں گا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ نائب سے ڈلواؤں گا۔ یار خدا کا خوف کرو، اس ملک کو تم لوگوں نے کیا بنا دیا ہے، اس کے ماحول کو تم نے پورا گندا کر دیا ہے، اس سیاست کو تم نے کالا کر دیا ہے۔ اب کہاں جائے گا پاکستان؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اب میں سمجھتا ہوں متحد ہو کر کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ جو آپ سیاست میں گند لے کر آئے ہیں اور باز نہیں آ رہے، میں نے ہر ممکن کوشش کی۔ میں آج بھی کسی جگہ یہ پیغام دے کر آیا تھا کہ اس وقت ملک کو صرف ہم آہنگی کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن آپ تو نفرتیں بیچنے والے لوگ ہیں، آپ تو نفرتیں پھیلانے والے لوگ ہیں، آپ تو جان بوجھ کر اگر اچھا ماحول ہو تو اس کو خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ کس طرح یہ پارلیمان چلے گا؟ جگزئی صاحب آپ بتائیں، آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، ان رویوں سے آئین اور قانون مضبوط ہوگا، پارلیمان مضبوط ہوگی؟ آج 25 کروڑ عوام ایک طرف، ان کی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کتنی دفعہ انہوں نے مہنگائی پہ بات کی ہے، بے روزگاری پر بات کی۔ جب تم لوگ تھے حکومت میں، تم نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں، کدھر گئی؟ 50 لاکھ گھر، اور یہ سبز پاسپورٹ کی بڑی عزت ہوگی، گرین کی، پاکستان اوپر جائے گا، اوپر جائے گا۔ کدھر گیا؟ کہاں گیا پاکستان؟ اس حالت میں چھوڑا ہے پاکستان کو۔ یاد رکھو، یاد رکھو، اگر آپ اس کا ماحول خراب کریں گے، ہاؤس کا، پاکستان کا ماحول خراب کریں گے۔ آپ کو شاید یہ وہم ہو گیا ہے کہ آپ نے 9 مئی کا اتنا بڑا سانحہ کیا، آپ نے ہمارے شہیدوں کی تضحیق کی۔ میں سب سے زیادہ دکھی ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ کہنا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں، ہم پاکستان کا بازو شمشیر زن ہے۔ ہمارے سینے پر، میری تحصیل کے سینے پہ 2 نشان حیدر، کیپٹن محمد سرور شہید اور سوار محمد حسین شہید۔ آپ نے ہمارے شہیدوں کی تضحیق کی، ان کی بے عزتی کی، اور تم اپنے آپ کو پاکستانی کہلواتے ہو۔ تو ہم بیٹھ جاؤ۔ آپ نے جا کر GH کے اوپر حملہ کیا، آپ نے ہندوستان کو خوش کیا، آپ نے جہازوں کو آگ لگائی، آپ کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوئے۔ یاد رکھیں، پاکستان کے 25 کروڑ لوگ
سنیں میری بات, پاکستان کے 25 کروڑ لوگ اپنی افواج پاکستان کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے, ہم کھڑے. ہم اپنے آرمی چیف کی تصدیق نہیں کرنے دیں گے, ہم اپنے چیف جسٹس کی تصدیق نہیں کرنے دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آرمی چیف کی تصدیق کریں, اس کو کنٹروورشل کر دیں, آپ چیف جسٹس کو کنٹروورشل کر دیں, تو سارا نظام ہی تباہ کرنا چاہتے ہیں. اس سے بڑھ کر پاکستان کے خلاف کون سا سازش ہو؟ کس کی بولی بولتے ہو تم لوگ؟ آج آپ کو جواب دینا پڑے گا, ہم پوچھیں گے. اور چیئرمین نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کیا یہ ٹویٹ آپ کے چیئرمین نے کیا ہے؟ آپ اٹھ کے بتاؤ کہ کیا ہے یا نہیں. بس یہ سوال ہے میرا. جناب اسپیکر, ٹویٹ کا اگر یہ جواب بھی نہیں دیتے, 9 مئی کا بھی جواب نہیں دیتے, کرپشن کا بھی جواب نہیں دیتے, عدالتوں کا بھی جواب نہیں دیتے, پارلیمان کے اندر بھی جواب نہیں دیتے, تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہر چیز کو یہ بلڈوز کر کے چلے جائیں گے؟ ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے ماحول خراب کیا ہے جو آج صبح تک ٹھیک تھا. اس کمیٹی سے بہتر کام لیا جا سکتا تھا, کنسنسس بن سکتا تھا, لیکن تم لوگ کنسنسس کے دشمن ہو, تم لوگ پاکستان کے دشمن ہو, تم لوگ ہمارے امن کے دشمن ہو, تم لوگ پاکستان کے عوام کے مفادات کے دشمن ہو, تم لوگ جمہوریت کے دشمن ہو, تم پارلیمان کے دشمن ہو, اور تم آئین کے دشمن ہو. شکریہ.